ہوں کہ انہوں نے اس سیاسی جو ماحول ہیں اس ملک میں کہ جہاں ٹریجری اور اپوزیشن ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں اور جہاں ٹاک شوز میں اور ملک میں ہر جگہ پہ نفرت اور رقابت اور عزت جو ہیں وہ گیلور کر رہا ہے، لیکن ایاز صادق صاحب نے تمام ممبران اسمبلی کے لیے وہاں کھانے کا اہتمام کیا، پھر آج ہمیں سنا جو ہماری گزارشات تھی۔ اینی ہاؤ یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا کاش یہ نہ ہوا ہوتا۔ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر میرے کولیگز گرفتار ہوئے، وہ اپنا قصہ اپنی باری پہ خود سنائیں گے، لیکن جو مجھ پہ گزری وہ میں اس پورے ایوان کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ بحیثیت ایک وکیل اگر رانا ثناء اللہ پہ کوئی غلط کیس بنا تھا تو اس کی مذمت کی تھی، اگر سعد رفیق یا خاقان عباسی یا پی ایم ایل این کے جتنے لیڈرز کو سیل میں ڈالا گیا تھا تو میں اس کی مذمت کرتا آیا تھا، اور آئندہ بھی اگر عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکھاڑوں گا۔ محترم اسپیکر صاحب، ہوا یہ کہ میں اسمبلی کے اجلاس سے باہر نکلا تو باہر پولیس کی نفری کڑی تھی، ایس ایچ او کو ایسار تھے، سیکریٹریٹ تھے، دیگر ایس ایچ اوز تھے، اور میری طرف آگے آئے۔ میں نے پوچھا شیشہ نیچے کر کے کہ اگر کوئی وارنٹ ہے یا کوئی ایف آئی آر ہے تو مجھے دکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہمارے ممبران اسمبلی، چونکہ میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں، باہر نفری آئی ہوئی ہے ہماری گرفتاری کے پیچھے، تو اس پہ میں بولنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ بولیں گے، لیکن پھر وہ موقع دیے بغیر جناب کرسی چھوڑ کے چلے گئے۔ باہر جا کے ہم نے مشورہ کیا، ممبران اسمبلی نے، ہم کوئی 70 لوگ تھے، اور میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، ہر ایک کے پاس 5-6 گارڈز تھے۔ میں نے کہا جی پولیس والے 200-250 ہیں، ہم 300-350 بنتے ہیں، تو آؤ جی باہر ان کے ساتھ میدان کارزار بنا ہی لیتے ہیں، اور یہ ایگری کر گئے۔ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا کہ پارلیمنٹیرین کی اس طرح بے توقیری ہوتی ہے، لیکن بلا ہو عامر ڈوگر صاحب کا، اس نے آ کے میرے کان میں کہا کہ جی وہ تو ان کے پیچھے آئے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کے ملازمین کے پیچھے، ہمارے لیے نہیں کھڑے ہیں۔ بہرحال جب باہر نکلا تو پولیس والوں نے کہا کہ جی آپ نیچے اتر آئیں، تو میں نے کہا وارنٹ، اس نے کہا وارنٹ نہیں ہے، ایف آئی آر نہیں ہے۔ اینی ہاؤ جو ہوا وہ کیمرے کے سامنے ہوا، میں اترا، انہوں نے مجھے دھکے دیے اور جا کے گاڑی میں بٹھا کے تھانہ سیکریٹریٹ لے گئے۔ میری گاڑی میں میرے گارڈز تھے، 5 کلاشن کوفی تھی، پستول تھا میرا، اور اس کے علاوہ میرا پرس تھا، تھوڑی بہت رقم تھی۔ وہ گاڑی بھی جو ہے پیچھے لے گئے، اور ابھی تک مجھے نہ گاڑی اور اسلحے کا کوئی علم نہیں ہے، اور ان اسلحوں کے لائسنسز بھی میرے پرس میں پڑے تھے۔ سیکریٹریٹ تانے میں 3 بجے رات تک مجھے رکھا گیا، نہ کوئی بیڈ دیا گیا، نہ کچھ کھانے کو دیا گیا، اور نہ کسی سے بات کرنے دی گئی۔ 3 بجے رات زبیر خان کا بھی پتہ چلا کہ زبیر خان بھی آئے ہیں، اسی تانے میں ہیں۔ اس کے بعد 4 بجے جو ہے مجھے لے گئے سی آئی اے سینٹر۔ جب وہاں پہ گیا تو پتہ چلا کہ ہمارے 10 ایم این اے صاحبان بشمول چیئرمین گور صاحب کے، اور شعیب شاہین صاحب ہمارے ایک وکیل ہیں، وہ سب وہاں پہ موجود تھے، اور یوں ہم نے رات جاگ کے گزاری۔ اور اس دن پھر 4 بجے انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا۔ وہاں عدالت میں جا کے علم ہوا، اب چونکہ آپ خود بھی وکالت کے پیش سے وابستہ ہیں، ہمارے اوپر الزام ہمارے اوپر یہ لگا ہے کہ جلسے کے رات کو سٹیج پر جب جلسے کا وقت ختم ہوا تو ایک نائب تحصیلدار، جس کو یہ مجسٹریٹ انہوں نے لکھا ایف آئی آر میں، وہ
ایک پولیس پارٹی کی قیادت جو ڈی ایس پی سنگجانی اور ایس ایچ او وغیرہ کرتے ہوئے وہ آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ جو ہیں یہاں سے ڈسپرس ہو جائے. تو علی امین خان بمطابق ایف آئی آر کے اپنے گارڈ سے کلاشنکوف چین کے اس نے ڈی ایس پی کے کمپٹی پہ رکھ دی. میرا لکھا ہے کہ میں نے پستول نکال کے ایک ایس آئی احمد علی ہے اس کو میں نے کپڑے پاڑ دیے. شعیب شاہین کا لکھا ہے کہ شعیب شاہین نے پستول نکالا, وہ بیچارہ بٹیر بھی نہیں پراتا ہے, وہ کہ اس نے پستول نکالا اور یوں جناب شیخ وقاص نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا, اور سب اور پولیس والوں کو ہم نے پینٹی لگا دی. پوری ایف آئی آر اس سے لبریز ہے. اب یہ جو جلسہ ہوا تھا اے ٹو زی یہ سب جو ہیں کیمرے کے سامنے ہوا تھا, اور ایسا واقعہ جو ایف آئی آر میں انہوں نے کنکاکٹ کیا, پورے پاکستان نے وہ جلسہ دیکھا, اور اتنا بڑا واقعہ ہوا, اتنا بڑا واقعہ کا 8 تاریخ کو جلسہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ پولیس کے ساتھ یہ دہشت گردی ہو گئی ہے. 9 تاریخ گزر گئی, کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں, اور 10 تاریخ کے 4 بجے جناب اے ٹی سی جج ابو الحسنات ذوالقرنین, اے ٹی سی جج ہیں, خود میں جج رہا ہوں لیکن شاید اس کا نام جو ہے والدین نے غلط رکھا ہے, یہ ابو الخبائث اس کو کہنا چاہیے. اس کے سامنے ہمیں پیش کیا تو میں نے اسے کہا, خبائث کا لفظ میں ایکسپنج کرتا ہوں, خبائث کا چلے خبیث ہی لکھ دے. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت یہ جو واقعہ ہوا ہے سوائے زبانی الزام کے کوئی شواہد, کوئی ثبوت, کوئی دلیل, کوئی منطق اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی, اتنی بڑی دہشت گردی ہو گئی, نہ پولیس نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا, نہ پولیس نے ہینڈ آؤٹ جاری کیا, نہ میڈیا کو پتہ چلا, نہ پاکستان میں کسی فرد کو پتہ چلا. اب جناب علی ایف آئی آر کب ہوتی ہے؟ جس وقت ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, روزنامچہ انہوں نے خالی چھوڑا ہے اور اس جگہ کے لیے جج صاحب کو مروت صاحب بات جاری رکھیں. ذرا اگر تشریف رکھیں اقبال خان, ذرا مجھے تقریر کرنے دیں. ہاں جی مسٹر اسپیکر. مروت صاحب آپ کی بات مکمل ہوگی؟ نہیں مکمل ابھی جاری مکمل رکھیں جی, کائنڈلی کنکلوڈ کریں. کر رہا ہوں سر. جی. تو اس کے بعد ہمارے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی, اس ایف آئی آر میں اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے, جج کے سامنے میں نے یہ کہا کہ اگر ایک بھی گواہ آ جائے اور کلمتاً کہہ دے کہ ایک حرف درست ہے تو جتنا ریمانڈ یہ چاہتے ہیں دے دے. بہرحال ریمانڈ اس جج صاحب نے 8 دن کا ہمارا فزیکل ریمانڈ دے دیا. یہ جج صاحب جو ہیں جب سے آیا ہے مخصوص ٹائم پہ لائے گئے, انہوں نے عمران خان کو سزا دی, پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی صاحب, صنم جاوید, شاہ محمود قریشی صاحب, ان تمام کے ریمانڈ جو ہیں اسی لیے یہ بیٹھا ہوتا ہے. بہرحال ریمانڈ کے بعد ہمیں لے گئے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر. یور آنر 2 منٹ آپ کی توجہ درکار ہے. سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر لے جانے کے بعد رات کو جو میں مطلب پہ آ جاتا ہوں 9:30 بجے مجھے
کچھ پولیس والے جو شکل سے پولیس والے نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے یونیفارمیں نہیں پہنی تھی, انہوں نے کہا جی کہ آپ کو ہم نے کہیں لے جانا ہے. ذرا توجہ درکار ہے آپ سب کی, اگر کائنڈلی نشستوں پہ تشریف رکھ لیں. انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا رات کے 9:30 بجے. یہ میرے تمام دوست جو تھے وہ اسی CTD بلڈنگ میں موجود رہے, اور مجھے نیچے جا کے انہوں نے میرے آنکھوں پہ کپڑا باندھ دیا. کپڑا باندھنے کے بعد گاڑی ٹریول کر گئی کہ 6-7 منٹ کے بعد جو ہے مجھے اتارا, اور اس کے بعد بندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ انہوں نے مجھے لان میں گھمانا شروع کیا. 1.5 گھنٹے کے بعد تنگ آ کے میں نے پٹی کھولی تو وہ پولیس لائن کا لان تھا, اور جس پہ بڑا فروخت تھا وہ کہ وہ مجھے پھر پٹی باندھ کے ایک ادری کہیں کسی گھر میں لے گئے. وہاں جب اس گھر میں مجھے لے گئے تو اس دن میں نے ایک بیان دیا تھا جج کی عدالت میں, IG اسلام آباد کے خلاف, کیونکہ یہ جو پرچہ اس نے کیا تھا, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کی اس کا ایک حرف بھی درست نہیں ہے. کوئی کسی جرم کا سرے سے ارتکاب نہیں ہوا تھا, نہ کوئی شواہد ہیں. لیکن تو میں نے کہا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ IG جو ہے وہ شروع کریں. اب وہ لفظ میں خود ہی حذف کر لیتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ چکلا شروع کریں. اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو بتا ہی دیتا ہوں. تو اس کے بعد وہاں 4 لوگ بیٹھے تھے نقاب پوش. چکلا لفظ ایکسپینڈ کرتے ہیں جی. ہاں سر, اچھا, نقاب پوش بیٹھے تھے. تو جب میں بیٹھا تو ایک نقاب پوش جو ہے وہ چونکہ شکل کا بہت ہی سیاہ تھا اور چھوٹے قد کا تھا, DIG آپریشن اسلام آباد, تو اس کو میں پہچان گیا کیونکہ نقاب اس کی شکل چھپا نہیں رہا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ حضرت یہ کیا نقابیں پہن کے آپ بیٹھے ہیں؟ تو اس نے 9mm کی پسٹل نکالی. ذرا ایوان کی توجہ درکار ہے. 9mm کی پسٹل نکال کے سائڈ پہ رکھی کہ آپ کو تو پتہ ہے فوجداری وکیل ہو کہ پولیس کی تحویل سے جب کوئی بھاگ جاتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. میں نے کہا کیا بات کی ہے حضرت, لیکن میں نے کہا ہم پٹھان تو مسلیوں پر بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا تمہارا چنوٹ بھی معلوم ہے, ملتان کا گھر بھی معلوم ہے, اور لاہور کا گھر بھی معلوم ہے. ان لوگوں میں ہم نہیں ہیں شریفوں میں کہ مار کا کے خاموش ہوتے ہیں. خدا کی قسم ایسے خونخوار بیڑیے بن جاتے ہیں کہ لوگ اپنی رینک تک بھول جاتے ہیں. بہرحال آگے سے جب میں نے اسے کہا کہ ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے درمیان ہاتھا پائی ہونے کو آئی. تو اس کے بعد پولیس والے آئے, انہوں نے مجھے ایک سٹور میں بند کر دیا. یہ آپ کے معزز ایوان کے ایک معزز ممبر کی روداد ہے, اور 2.5 گھنٹے مجھے بند رکھا. اس میں پنکھا نہیں تھا, اور 2.5 گھنٹے کے بعد 3:30 بجے رات کو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا, یعنی یہ جو رات گزری ہے. اور 3:30 بجے رات کو نکالنے کے بعد پھر گاڑی میں پٹی باندھ کے مجھے لے گئے ایک اور جگہ پہ. تو جب پٹی کھولی تو وہ وہی جگہ تھی CIA سینٹر جہاں میں پہلی رات کو لے گئے تھے. پھر انہوں نے مجھے لاک اپ میں ڈالا. لاک اپ میں ڈال کے ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی, اس پہ میں جب سونے کے لیے گیا تو 5:30 بجے تھے. اس کے بعد میں ابھی تک جاگ رہا ہوں, یعنی جب سے گرفتار ہوا ہوں نیند ہم نے نہیں دیکھی ہے. قصور کوئی نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. خوش آمدید جناب اسپیکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اسپیکر, میں نے تقریر تو تقریباً ختم ہونے کو ہیں, لیکن میں آپ کو داد دیے بغیر اپنی تقریر ختم نہیں کروں گا. آپ نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے, اور
اس ایوان کے ساتھ جو ہوا پارلیمان میں، اس پہ تو اور باتیں کریں گے، لیکن آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ نے پروڈکشن آرڈر ہمارا بھی جاری کیا، آپ نے عجی امتیاز کا بھی جاری کیا، آپ نے اس کی انکوائری بھی بٹائی، آپ نے کل جو ہے ہمارا پوچھا، ہمارے لیے توام کا بندوبست کیا، آج آپ نے ہماری تمام باتیں سنی. تو لہذا اس ایوان میں پہلی دفعہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نفرتیں اس ایوان میں پنپ چکی ہیں اور جو اس ایوان میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملنے کے ہم روادار نہیں. خواجہ آصف صاحب سے میری ملاقات کیا ہوئی، ڈنڈورے پیٹے گئے کہ گویا میں کسی خواجہ آصف صاحب سے نہیں، شاید کسی ہندوستان کی راہ کے سربراہ سے ملا ہوں. اور یہاں ایوان کے اندر جتنی گالم گلوچ اور جو غصہ اور نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس کا اثر پورے ملک پہ ہوتا ہے. ہمارے ورکر ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں. آج آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے، اور آپ کی احترام اور آپ کی عزت ہمیشہ جو ہے میرے لیے، اب میں اس کو کبھی بھولوں گا نہیں. آخری بات یہ ہے کہ آج یہ جو پارلیمان کے ساتھ ہوا، جو نقابپوش ہے، جو میرے ساتھ ہوا، جو ماضی میں اس سائڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوا، جو مریم بی بی کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا، جو خواجہ سعد رفیق کو ذلیل کیا گیا، یا جو رانا ثناء اللہ کے خلاف بوگس پرچہ کیا گیا، یا خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا، یا جن کو سیلوں میں ڈال کے اس وقت بھی فیض نے کیے تھے یہ کام اور ایجنسیاں کر رہی تھی، لیکن ایوان کمزور تھا، لگام نہیں ڈال سکتا تھا. اور آج بھی جو ہو رہا ہے یہ مزید بے توقیری کے ہم شکار ہوں گے اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ نقابپوش اس ایوان میں گھس آئے. تو لہذا یا تو اس ایوان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ بے شک ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جہاں ایوان کی حرمت پہ حرف آئے گا. آپ لوگوں نے کل پیپل پارٹی نے بھی یکجہتی کا اظہار کیا، میں پیپل پارٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ایم کیو ایم نے بھی کیا. جس اس ایوان کی جس پارٹی نے کیا ہے، میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں پھیلا رہا ہوں، میں ان تمام پارٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جمعیت علماء اسلام کا بھی. جناب اسپیکر، آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک میں ہو رہا ہے انسانی حقوق کی پامالیاں، یہ بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، تقدس چادر چار دیواری کا. یقین کریں کہ اب ہم سب کے ضمیر جو ہیں ان کو کانپنا چاہیے. جہاں ضمیر کانپنا بند کر دیتے ہیں یا نہیں کانپتے ہیں، اللہ کی قسم وہاں پہ زمین کانپنی شروع ہو جاتی ہے. جی شکریہ جی. اس ملک و قوم پہ رحم کریں. میرے حلقے میں لکی مروت میں پولیس نے دھرنا دیا ہوا ہے، 4-5 ایام سے دھرنے کا مطالبہ ہے کہ فوج چلی جائے. 8,000 فوجی ہیں میرے حلقے میں. 2 سال قبل آئے 50 ملیٹنٹس تھے، اور 2 سالوں میں لگ بھگ 50 پولیس والے اور 10-12 فوجی شہید ہوئے، 4-5 ملیٹنٹ بھی مارے گئے. اس کے بعد اب گزشتہ 15 دن سے ہر روز میرے حلقے میں پولیس تھانے دار اور سپاہیوں کے گھر میں ملیٹنٹ گھس کے ان کو گھروں میں مار رہے ہیں. تو ساری پولیس آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج مہربانی کر کے یہاں سے چلی جائے. میں ایوان کے ذریعے یہ خواجہ آصف صاحب تشریف فرما ہیں، مطالبہ کرتا ہوں، ملیٹنٹس ہیں، بدامنی ہیں، 1 مہینہ ہمیں دے دیں، یا ہم رہیں گے یا ملیٹنٹ رہیں گے، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں.